بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سین لام نسب حضرت ابراہیم حمزہ سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر آئرہ نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلمان بن دیود بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امان الفداب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، سلمان بن دیاد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن امان خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ: ایک، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو مصر آئے گی۔ دو، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ تین، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف اب کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ چار، ہوا کو مسخر کر دیا کہ اب ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پانچ، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں تذکرہ۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان حمزہ کا تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورہ الانعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سواد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر اب کا ذکر ہوا ہے۔ کم سن سلیمان حمزہ کا حکیمانہ فیصلہ۔ حضرت سلیمان حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کی دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد حمزہ نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ باتون تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سوان کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان حمزہ بولے، اب بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔ پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد حمزہ کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہی اور دیاد اور سلمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چیر گئیں، روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلمان کو سمجھا دیا۔ سورۃ اللہ نباق 78-79۔ حضرت سلیمان حمزہ کی دعا۔ حضرت سلیمان حمزہ نے دعا مانگی، میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی مصر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ سواد 35۔ حضرت سلیمان حمزہ کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنوت ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہی اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کی تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس مالک میں چلتی تھی،
جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی مال شام اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آیت 81۔ حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں اب کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہذا انہوں نے اپنے ان خواب ساورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی، قرطبی، اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان حمزہ کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ سواد کی آیات 31، 32، 33 میں موجود ہے۔ ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ سورہ سبا 12۔ یعنی حضرت سلیمان آن سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر اب کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنوت بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشون تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان حمزہ سوئر جائے اللہ کے ذکر و شاکر میں مشغول رہتے۔ ابن کثیر۔ تسخن جنوت و شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے جنوت اور شیاطین کو بھی حضرت سلمان کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح اب کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ اب کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان حمزہ کو بڑی اور خواب ساورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ اب کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سورۃ الانبیاء 82۔ ان جنوہے میں بھی 2 طرح کے جنوت تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نب کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا، وہ اپنے کافر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کی تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہی، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پنرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ آیت 12۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان کی حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ فتح القدیر۔ تانبے کا چشمہ۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورہ سبا 12۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنوت بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلمان نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحرین احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحرین روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشون بیٹو ملی ہے۔ کسان قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں فیدوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بیٹو میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان حمزہ کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔